آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیق اور میں ہوں رافع اعوان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ شفاف انتخابات نہ ہوئے تو بحران اور انتشار مزید بڑھے گا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں۔ EVM لانے کی کوشش کی تو چیف الیکشن کمشنر نے مخالفت کی۔ عمران خان کا یوم تشکر پر عوام سے خطاب، کہا حکومتی وسائل لگا کر حمزہ شہباز کو غیر قانونی طور پر بٹھایا گیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ قوم خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، ایسا نہیں ہوا۔ سازش روکنے کی طاقت رکھنے والوں سے پوچھتا ہوں ایسا کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کل ایک سے بڑا ایک ڈاکو بیٹھ کر عدالت کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ حکومت ملی تو IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ اور احساس پروگرام بحال کرنے کا اعلان، کہا پنجاب میں راشن پروگرام بھی شروع کیا جائے گا۔ راشن پروگرام کے ذریعے تیل، گھی، چینی وغیرہ کم قیمت پر دستیاب ہوگا۔ تحریک انصاف کا ملک گیر یوم تشکر، شہر شہر عوام کا جم غفیر امڑایا۔ اسلام آباد کے F9 پارک، لاہور کے لبرٹی چوک پر قوم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، کراچی میں 3 تلوار پر حقیقی آزادی کی گونج، خواتین، بچے اور بوڑھوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ پشاور، ملتان، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں عوام نے بڑی اسکرینز پر کپتان کا خطاب براہ راست دیکھا۔ لاہور میں جہازی سائز بلہ لایا گیا۔ ملتان میں پگڑیاں باندھے گھڑ سوار توجہ کا مرکز رہے۔ فیصل آباد میں ننھے کھلاڑیوں کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ بھنگڑا، کپتان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، جگہ جگہ آتش بازی کے شاندار مظاہرے، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ حکومت کے سوشل میڈیا کے بعد کابینہ اور ایوان میں عدلیہ پر حملے، آزاد عدلیہ کے اختیارات سلب کرنے کی گیدڑ بھبکیاں، وفاقی کابینہ کا عدالت کے از خود نوٹس، بینچ تشکیل دینے کی اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران عدلیہ پر تنقید، کہا کہ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ حق اور سچ کی بات آج نہیں تو کب کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کچھ اور برتاؤ کیا جائے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک ورنہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے پاس راز ہیں، میرے سینے میں دفن ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کی پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی، کہا گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے۔ پنجاب یا خیبر پختونخوا سے وفاق پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو ہم انہیں وہیں روکیں گے۔ نواز شریف ہر قیمت پر واپس آئیں گے اور اگلا الیکشن لیڈ کریں گے۔ حکومت کا عدلیہ کا اختیار محدود کرنے کا اقدام، عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات آئین تقسیم کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرر کی توثیق پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کسی ادارے کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دے گی۔ جماعتی امپورٹڈ گروہ دستور اور ریاست پر حملہ آور ہے۔ کرائم منسٹر نے پارلیمان کو عدلیہ کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ نظام عدل کی نرمی کے باعث کرائم منسٹر اور ہواری آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے رازوں سے قوم خوب واقف ہیں۔ شکست پر شرم ستا رہی ہے تو کرائم منسٹر انتخاب کا اعلان کریں۔ وزیر داخلہ کی دھمکی پر بولے کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کی باتیں شرمناک ہیں۔ ڈر ہے کہ رانا ثنا جیسے لوگ چوک پر کھڑے ہو کر کپڑے پھاڑنا نہ شروع کر دیں۔ ان کی بونگیوں سے وزارت داخلہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ ملک میں عوامی راج لگ چکا ہے، یہ کون سا گورنر راج لگائیں گے؟ شوق پورا کر لیں، ان کا گورنر راج 2 گھنٹے بھی نہیں چل پائے گا۔ آئین کے دفاع کے لیے قانون سازی کا وقت آ گیا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے بغیر جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس نہیں تمام ججز پر مشتمل ہے۔ پارلیمان سے متعلق کیس میں تمام ججز کو بٹھا کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے ایک آئین اور لاڈلے کے لیے دوسرا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں ادارے متنازع نہ ہوں، آئینی کردار ادا کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون میں کہیں سقم ہے تو اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔
ہم عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمیں بوس کر چکے، اس کی سیاست کو بھی دفن کر دیں، چلنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ نہ بنانے پر پی ڈی ایم کا بے جا واویلا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ فل کورٹ کی تشکیل چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس درخواستیں چیمبر میں بھی سن کر فیصلہ کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس پر فل کورٹ کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے عدلیہ پر بلا جواز تنقید کی گئی۔ پی ڈی ایم کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر رہے تو یقیناً تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، میں خود حیران پریشان ہوں کہ چودھری شجاعت نے ایسا کیوں کیا۔ آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ ہوا اور نہ ہی کرنا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات۔ سبطین خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے دوست محمد مزاری کو بھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ سیاسی جماعتیں اختلافات نہیں بھولنا چاہتی، نہ بھلائیں۔ اس وقت عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے، مل بیٹھ کر حل نکالیں۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ تمام اختیار رکھنے والے لوگ معیشت کے لیے سوچ بچار اور عملی اقدام کریں۔ موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونے چاہیے، معاملات بغیر رکاوٹ چلیں اور تعصب کا شکار نہ ہوں۔ پنجاب میں نون لیگ کی قیادت میں PDM حکومت کا خاتمہ۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق بینر لگا دیے گئے۔ بینر پر اختتام حدود وزیر اعظم لکھا ہوا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے بینرز اتار دیے۔ بینر کس نے لگائے، تحقیقات شروع۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر بیرون ملک پاکستانی بھی خوشی سے سرشار۔ لندن، مانچسٹر، برمنگھم میں مقیم پاکستانیوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی، حمزہ شہباز اور PDM کے خلاف نعرے بازی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم دہرایا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دینے کے فیصلے نے ظاہر کیا کہ عدلیہ آزاد ہے، پوری قوم کو فیصلے پر فخر ہے۔ وکلاء پاکستان دستور اور عدلیہ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ریاست گوندل کا بیان، کہا ایسے جرت مندانہ اور قانونی طور پر درست فیصلے قوم کے سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی دہائیوں تک روشن مثال کے طور پر کام کرے گا اور ماتحت عدلیہ کو بغیر خوف فیصلے کرنے کی ترغیب دے گا۔ وفاقی حکومت کی نیب کے قانون میں مزید ترمیم کی تیاری۔ قومی اسمبلی میں نیب دوسری ترمیم کا بل پیش۔ مسودے کے مطابق نیب 50 کروڑ روپے سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ پروزیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کی جا سکے گی۔ جہاں جرم کا ارتکاب ہوگا، ملزم کے خلاف اسی علاقے میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ملزم کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لی جا سکے گی۔ چیئرمین نیب فرد جرم سے پہلے ریفرنس ختم کرنے کی تجویز کر سکیں گے۔ سری لنکا کے بعد عراق میں بھی کرپشن کے خلاف عوام کا پارا ہائے۔ مقتدر صدر کے حامی پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے۔ مظاہرین عمارت میں دن دناتے رہے۔ نامزد وزیر اعظم شیعہ السودانی کے خلاف بھی نعرے۔ عراقی پارلیمنٹ میں آج نئے صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہونا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو اینٹی کرپشن ٹیم نے جام شوروں سے گرفتار کر لیا۔ کراچی کے تھانہ عزیز بھٹی منتقل کر دیا۔ PTI ارکان اور کارکنان کی بڑی تعداد تھانے پہنچ گئی۔ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر PTI کا سندھ اسمبلی میں احتجاج، حکومت پر سخت تنقید۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں جتنے کیسز بنانے ہیں بنا لیں، عمران خان کا سپاہی ہوں، ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ پنجاب میں ککڑی ذبح ہو گئی، سندھ میں بھی جلد نمبر آئے گا۔ وفاقی کابینہ کی DG FIA رائے طاہر کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری۔ محسن بٹ کو نیا DG FIA لگانے کا فیصلہ۔ رائے طاہر کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا، وجہ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے رائے طاہر پر عمران خان توشاخانہ سمیت مختلف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ گزشتہ حکومت کے فیصلوں کو کرپشن سے جوڑنے کا کہا گیا۔ 40 ارب کے معاملے کو بھی عمران خان سے جوڑنے کی ہدایت دی گئی۔
رائے طاہر نے 2 ٹوک انکار کیا، موقف اختیار کیا کہ عمران خان کا براہ راست تعلق نہیں، کیس نہیں بنا سکتا۔ قانون کے تحت توشہ خانہ کا کوئی کیس عمران خان پر نہیں بنتا۔ حکومت کی $2 ارب کے عوض پاور پلانٹس فروخت کرنے کی تیاری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ، حویلی بہادر شاہ اور بلوکی RLNG پاور پلانٹ خلیجی ملک کو دیے جائیں گے۔ OGDCL سمیت 3 آئل اینڈ گیس کمپنیز کے شیئرز بھی فروخت کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس سے پیپر رولز، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹاک مارکیٹ، نجکاری اور کمپنیز ایکٹ کے رول سے استثناء حاصل ہوگا۔ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اثاثے گروی رکھوانے جا رہی ہے، آرڈیننس آیا تو PTI بھرپور مخالفت کرے گی۔ روپے کی قدر میں مزید کمی، ڈالر 3 روپے 9 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 236 روپے 2 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 239 روپے تک میں فروخت۔ شہباز دور میں ڈالر 54 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ بارشوں سے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تباہی، خوزدار میں سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع، گوادر، جھل مکسی اور بولان میں بھی آبی ریلا، سب کچھ بہا لے گیا، کئی مکانات منہدم۔ لکی مروت کے ندی نالوں میں طغیانی، راجن پور اور توسا شریف کے کوہ سلیمان ریجن میں بھی سیلابی صورتحال۔ کراچی میں آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، لٹس ڈیم کا پانی اسکیم 33 کے مختلف سوسائٹیز میں داخل، سپر ہائی وے سے متصل رابطہ سڑکیں بھی زیر آب آ گئیں۔ پاک فوج کا بلوچستان گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، ISPR نے بتایا متاثرہ علاقوں میں ڈی واٹرنگ، متاثرین کو خوراک اور طبی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا، طبی سہولیات اور دواؤں کی فراہمی جاری۔ بلوچستان میں 700 خاندان محفوظ مقامات پر منتقل، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں تعینات۔ ہر ادارے کی اپنی عزت ہے، پارلیمنٹ ہو یا عدلیہ، نیب کو فنڈنگ کے معاملات میں بلایا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جہاں دائرہ اختیار کا معاملہ ہو تو عدالت نے دیکھنا ہے۔ DG نیب شہزاد سلیم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی طلبی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، تعدیبی کارروائی نہ کرنے کے حکم میں آئندہ سماعت تک توسیع۔ جب میں نے قرآن پاک تحریر کیا تو تب تک مجھے اندازہ نہیں تھا، میں اپنا شوق پورا کر رہا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کے درمیان اس کو بہت پذیرائی ملی۔ مقبوضہ کشمیر کے باسی نے 500 میٹر طویل قرآن پاک کا نسخہ تحریر کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مصطفیٰ جمیل نے 6 ماہ کی طویل محنت کے بعد قرآن پاک کی خطاطی کا کام مکمل کیا۔ کلام پاک کا خوبصورت نسخہ 450 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 14 میٹر اور طوالت 500 میٹر ہے۔ مصطفیٰ جمیل منفرد قرآن پاک کو سری نگر کی مسجد میں پیش کریں گے۔ عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری، سجادہ نشین نے قدیم رسومات ادا کی، زائرین میں روایتی تبرکات تقسیم کیے۔ گال ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، میزبان ٹیم کی پوزیشن مضبوط۔ چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 1 وکٹ پر 89 رنز بنا لیے۔ کپتان بابر اعظم 26 اور امام الحق 46 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ شری لنکا نے 360 رنز پر دوسری اننگ ڈکلیئر کر دی، قومی ٹیم کو جیت کے لیے 508 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پرفارمنس کا انعام، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق کی عالمی رینکنگ میں ترقی۔ ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم تیسرے نمبر پر آ گئے۔ قومی کپتان واحد کھلاڑی ہیں جو تینوں فارمیٹ کی موجودہ رینکنگ میں ٹاپ 3 پوزیشنز پر براجمان ہیں۔ عبداللہ شفیق 16ویں نمبر پر، بالرز میں شاہین بھی ٹاپ 3 میں آ گئے۔ ویمنز یورپین فٹ بال چیمپئن شپ میں انگلش ٹیم کی شاندار پرفارمنس، سیمی فائنل میں سویڈن کو 4-0 سے ناک آؤٹ کر دیا۔ انگلینڈ نے 2009 کے بعد پہلی بار فائنل تک رسائی حاصل کی۔
खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।